جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین کرام، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج آپ سے ایک موضوع سے ہٹ کر گفتگو کرنی ہے۔ ایک کلپ میں نے دیکھا، آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، بہت سارے کلپس ان کے وائرل ہو رہے ہیں، وائرل کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک کلپ مجھے دیکھنے کا موقع ملا، تو جسم کو دیکھ کر مجھے خود کو بھی تعجب ہوا ہے، اور ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ پہلے آپ کلپ دیکھیں اور پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس میں کیا انداز اختیار کیا گیا۔ آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ یار یہ انداز درست نہیں ہے۔ ذرا کلپ دیکھیں آپ۔ السلام علیکم سر۔ سر میرا نام پلوشا ہے اینڈ آئی ایم فرام لکی مروت. اینڈ سر فرسٹ آف آل الحمد للہ اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے موقع دیا ہے کوشچن کا. سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر وہاں پہ پارڈن مائی اردو پلیز، میں پشتو اسپیکنگ ہوں. سر تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی. سر وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے. اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغی جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو، تو سر وہاں پہ جاتے ہیں. ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ، اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے. بٹ سر میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں. اینڈ سر وہاں پہ جو اچھا سر ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا، وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں. ایک سوال پوچھیے بہن جی. اوکے سر. اور شارٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ بہن کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں، وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی. میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں، اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے. ہاں کہ نہیں؟ آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ کوئی نکلتا ہے؟ یہاں بھی نہیں نکلتے. ماشاء اللہ. آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاء اللہ بہت اسلامک ہے، اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہاں پیڈوفائل اگر میں صحیح سنا ہوں بہت کامن ہے. ایگزیکٹلی سر. اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے. زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے. سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے. بہن جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے. آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر بولتے پیڈوفائل ہے. سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائلز سنیے مسجدوں میں جاتے ہیں. بھائی بہن آپ نے سوال پوچھا، آپ ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی کیا نہیں آپ؟ جی سر. آپ سننا چاہتی کیا نہیں؟ جی سر. تو آپ کا سوال ختم. سر ابھی میرا جواب سنیے. آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے. دونوں میں ٹکرار ہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار. ہاں کہ نہیں؟ سمپل. میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے. پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا. ہو ہی نہیں سکتا. کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے. کون سا چیپٹر ہے؟ کون سا ویسے کا پیڈوفائل کرنا چاہیے؟ کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار غلط ہے دوسرے بار، دونوں بات تو صحیح.
اسی لیے آپ کے سوال میں تکرار ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامک ہے تو مانوں گا. یہ بولنا اسلامک ہے. خواتین باہر نکلتے نہیں ضرورت کے بنا اور آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا. یہ تو پرابلم ہے. کیا ضرورت ہے؟ پیڈوفیلیا. اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے. آپ غلط ہے. آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ. پہلا کہتے اسلامک ہے پھر کہتے پیڈوفیلیا. دونوں غلط ہے. دونوں میں سے ایک تو صحیح رہیں گا یا ایک غلط رہیں گا. دس از کال. یہ کیا ہوتا ہے آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے الزام لگاؤ، سوال پوچھو، کچھ بھی دو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے. آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، 20,000 25,000، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے، اور آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. یہ ہوتا ہے غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے نہیں. کین یو ہیو دی نیکسٹ کوسچن؟ جی ناظرین کرام آپ نے کلپ دیکھ لیا نا. اب اس میں ایک ہماری بہن ہیں وہ سوال کر رہی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ تو نیک رہتے ہیں، لکی مروت سے ہیں، تو نیک لوگ رہتے ہیں لیکن وہ اس طرح کی برائیاں بھی کرتے ہیں. پیڈوفائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اغلام بازی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ برائی کرنا، جنسی جو ہے وہ برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ ناجائز کام کرتے ہیں، تو اس کو پیڈوفائل کہا جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ سوال ہماری بہن نے کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے لوگ نیک بھی ہیں اور پھر بہت بڑے گھناؤنے گناہ میں ملوث بھی ہیں. بجائے اس کے کہ اس بہن کا سوال کا جواب دیا جاتا اور مزاج ایسا اختیار کیا کہ بیچاری کی اتنے بڑے جو ہے مجمع کے اندر ایک انسلٹ سی محسوس ہوتی ہے، ان کی عزت کو مجروح کیا گیا ہے. سوال بھی صحیح تھا، جواب دینے کا صحیح طریقہ نہ آتا تو الگ بات ہے، میں اس پہ بھی کلام کرتا، لیکن اس وقت جو انداز تھا وہ صحیح نہیں تھا. دیکھیں پہلے میں آپ کو سوال کا جواب عرض کرتا ہوں. ہماری بہن نے سوال کیا ہے، سوال یہ کیا ہے جی لوگ نیک بھی ہیں اور پھر اتنے بڑے گھنونے جرم میں ملوث بھی ہیں. تو اس کا جو سیدھا سمپل سا جواب یہ ہے وہ یہ بنتا ہے کہ میری بہن بات یہ ہے کہ بعض لوگ اعمال تو نیک کرتے ہیں، صالح نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ، فلاں شخص ہے جو کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز کو اس کی برائی سے روک دے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرنے والی ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب نماز کے آداب بھی آتے ہوں، نماز کے فرائض آتے ہوں، نماز کے واجبات آتے ہوں، طہارت صحیح طرح کرتے ہوں. تو اگر وہ نماز کو صحیح پڑھیں گے تو ان قریب وہ برائی سے رک جائیں گے. تو اصل میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ وہاں جہالت بہت ہے، تو جہالت کی وجہ سے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے آداب سے ناواقف ہیں. نماز کے آداب سے ناواقفیت کی وجہ سے ان کی نماز ان کو تقویٰ نہیں دے رہی، ان کی نماز ان کو بے حیائی سے منع نہیں کر رہی. اگر وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، اس کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف ہو، پھر جا کے نماز
برائی سے منع کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نیک تو ہیں مگر جس طرح کا نیک ہونا چاہیے, جن سے نیکیاں فائدہ دیتی ہیں اس طرح کی نیکی نہیں کرنی. اس کی سمپل سی مثال لے لیں, ہم کوئی اپنا میٹر لگا لیں اور میٹر میں تارے نہ لگائیں. اگر تارے لگا رہے تو کنیکشن صحیح نہ ہو, تو کوئی مطلب یہ کہ میٹر بھی لگا ہوا ہے, تارے بھی لگی ہوئی ہیں, اور جب بجلی نہیں آ رہی, کرنٹ نہیں آ رہا, تو کہا جائے گا بھائی کنیکشن بھی صحیح کرو نا. تو نماز تو پڑھتے ہیں, نیکیاں تو کرتے ہیں, مگر کنیکشن صحیح نہیں ہے. تو یہ اس کا جواب تھا, تو اس کا جواب صحیح ہو جاتا. لیکن یہاں پر تو اس بیچاری کی عزت مجروح کی گئی. نہیں جی آپ کو تو سوال ہی غلط ہے, پھر آپ معذرت بھی نہیں کر رہی, یوں نہیں کر رہی, وہ نہیں کر رہی. حالانکہ وہ اچھے لہجے میں سوال کر رہی ہیں اور اچھے انداز سے انہوں نے جو ہے سوال کیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو میں تو یہ کہتا ہوں سوری ان کو نہیں کرنی چاہیے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کرنی چاہیے کہ میں نے اتنے بڑے مجمع میں آپ کی عزت مجروح کی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سوال کا جواب دیا جائے. دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مجمع میں عیسائی عورتیں آتی ہیں, ہندو آتی ہیں, ان کے ساتھ انداز تو بڑا نرم ہوتا ہے, بڑا پیارا انداز ہوتا ہے. وہ بھی مار دیتی ہیں, سوال غلط کر دیتی ہیں. وہاں تو یہ انداز نہیں اختیار کیا جاتا. اپنی مسلمان بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. تو اگر میرا یہ پیغام پہنچ جائے کہ اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ بھی نرم لہجہ اختیار کیا جائے, ان کے سوال کو سمجھا جائے, ان کی تھیوری کو سمجھا جائے, اس کے مطابق جواب دیا جائے. یہ نہ جی آپ نے غلط کیا, یہ کیا. یہ دیکھیں کہ مجمع ہے, بڑی ہمت ہے. آپ لہجے سے بھی دیکھیں تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے, اور پھر وہ کہہ بھی رہی ہیں شاید میرا انداز درست نہیں ہے یہ وہ, پھر بھی یہ کہنا جی نہیں جی آپ کو سوری کرنی چاہیے, آپ سوری بھی نہیں کر رہے. یہ انداز ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ نہیں اپنایا جاتا, مسلمان کے ساتھ کیوں اپنایا گیا؟ نہیں ہونا چاہیے. بس یہی کہنا مقصود تھا. مطلب اصلاح ہے, کوئی تنقید نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.